امیر یا غریب ہونے کی بنیادی وجوہات۔ آپ امیر ہیں یا غریب، کامیاب ہیں یا ناکام، یہ سب آپ کے سوچنے کا انداز پر ہے۔ آپ کی بیرونی دنیا آپ کی اندرونی دنیا کا عکس ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ جو اپنی اندرونی حالات کو درست کر لیتا ہے، خدا اس کی بیرونی حالت کو بہتر کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں نہ کوئی امیر ہے اور نہ ہی غریب، یہ سب اپنا اپنا خیال ہے۔ خیال مقبول اور بیکار ہو تو انسان غریب ہے۔ اعلیٰ خیال اور سوچ آپ کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اپنے سے کم درجے والے سے موازنہ کیا جائے تو آپ امیر ہیں، اور اگر خود سے بڑے مرتبے والے سے موازنہ کیا جائے تو آپ ایک غریب انسان ہیں۔ غریبوں کی بستی میں متوسط کو امیر سمجھا جاتا ہے، اور امیروں کی بستی میں متوسط کو غریب خیال کیا جاتا ہے۔ یعنی دوسروں سے موازنہ ہی آپ کو غریب یا امیر بناتا ہے، ورنہ سب سے بڑی غربت یہ ہے کہ آپ خود کو ضرورت مند اور غریب تصور کریں۔ کامیابی کی ماہرین کے تحقیق کے مطابق خوشحال اور خوشحالی حاصل کرنے والوں کی سوچ بدحال اور بدحالی کی طرف جانے والے سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ اگر ہم بھی ویسا ہی سوچنے کا انداز اپنائیں تو خوشحالی اور کامیابی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ رابرٹ ٹی کیوساکی نے طویل غور و فکر کے بعد ایک شاندار کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ تحریر کی، جس میں اس نے ایک تحقیق واضح کی کہ دولت مند اور کامیاب لوگ خوشحالی اور کامیابی کے بارے میں اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، جو غریب اور درمیانے طبقے کے لوگ نہیں سکھا پاتے۔ یہ کتاب امیر اور غریب کی سوچ کے تقاض کو بھی آشکار کر دیتی ہے۔ اس کتاب کے متعلق بین الاقوامی شہرت یافتہ منصف زگ زیگلر نے کہا، اپنے معاشی حالات کو سدھارنے کے لیے آپ کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ آپ کے مالی مستقبل کو روشن بنا سکتی ہے۔ ٹینٹ چیک آف امریکہ کے صدر سوبرن نے اپنی رائے کا اظہار الفاظ میں کیا، کاش میں نے یہ کتاب جوانی میں پڑھی ہوتی، بلکہ بہتر ہوتا کہ میرے والدین اس کتاب کا مطالعہ کرتے۔ مصنف کے افکار حقیقت پر مبنی ہیں، ان کو ہم کچھ اس طرح ترتیب دے سکتے ہیں۔ خوشحال اور امیر لوگ اپنی زندگی کی ناکامیوں، غلطیوں اور نادانیوں کی ذمہ داری خود قبول کرتے ہیں، اس لیے وہ ان کی اصلاح کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ غریب اپنی ناکامی کی داستان کا کم ذمہ دار حالات، واقعات، ماحول، والدین اور قسمت کو ٹھہراتا ہے۔ وہ ان سب چیزوں کو نہیں بدل سکتا اور ناکام ہو جاتا ہے۔ آپ خود پر اختیار رکھے بغیر دنیا پر اختیار حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا فتح کرنے سے پہلے خود کو فتح کرنا پڑتا ہے۔ امیر اور کامیاب شخص نے ہر صورت امیر اور کامیاب ہونے کا عہد کیا ہوتا ہے۔ وہ کامیابی کے لیے جنونی ہوا ہوتا ہے، جبکہ غریب لوگ صرف امیر ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اور فقط خواہش سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک مضبوط عہد اور اٹل فیصلہ آپ کو عمل اور کوشش پر ابھارتا ہے۔ خواہشات تو سب کے پاس ہوتی ہیں۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک آفاقی اصول ہے کہ جب آپ دنیا سے کسی چیز کو پانے کی خواہش رکھتے ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو اس سے ملانے کی سازش کرتا ہے۔ کامیاب لوگ ہر میدان میں جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ غریب اور ناکام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ہار کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح لائق و طالب علم اعلیٰ نمبر حاصل کرنے کا سوچتا ہے اور پوزیشن حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، جبکہ نالائق صرف اور صرف پاس ہونے کے لیے کتابیں کھولتا ہے۔ امیر لوگ بہت سی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ اپنی خواہشات کو پورا کریں اور من پسند زندگی گزار سکیں۔ غریب بیچارہ عقل کا مارا صرف اتنے پیسے حاصل کرنا چاہتا ہے گھر کے بل ادا ہو سکیں۔ کامیاب اور خوشحال لوگ بڑے بڑے مقاصد رکھتے ہیں اور بڑے مقاصد ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا کر دیتے ہیں، وہ ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ غریب لوگ اول تو کوئی واضح مقصد حیات نہیں رکھتے، اگر کوئی ہدف ہوتا بھی ہے تو وہ اتنا پست کہ اس میں جذباتی کیفیت نہیں پائی جاتی اور وہ مقصد ان کو عمل پر نہیں ابھارتا۔ امیر لوگوں کو اچھے واقعات تلاش کرنے کی عادت ہوتی ہے، غریب گھر بیٹھ کر قسمت کی دیوی کا انتظار کرتا ہے جو کبھی مہربان نہیں ہوتی ہے۔ کامیاب اور امیر لوگوں کو اپنی صلاحیتوں پر مکمل یقین ہوتا ہے، وہ زندگی کے مختلف مراحل میں خود کو ٹیسٹ کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ خود اعتماد ہوتے ہیں۔ غریب اپنی ذات کے اندر چھپے خزانے سے واقف نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی صلاحیتوں کو سستے داموں فروخت کر کے زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر مال اور دولت کو سب میں برابر تقسیم کر دیا جائے تو پھر بھی تمام انسانوں کی عقل برابر نہیں ہوگی، اور اگر عقل برابر ہو جائے تو کوئی کسی کا ملازم بننے پر تیار نہیں ہوگا اور کوئی کسی کو بادشاہ نہیں مانے گا۔
دولت مند لوگوں کی توقعات بہت بڑی ہوتی ہیں اور غریب کو خوشحالی کی امید نہیں ہوتی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کو اچھے کی امید نہیں اس کے ساتھ یقیناً برا ہی ہوتا ہے۔ توقعات بہت بڑی طاقت رکھتی ہے، یہ حالات کو جنم دینے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اچھی توقع آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ امیر لوگ خوشحال لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا پسند کرتے ہیں۔ خوشحال دوست ان کی خوشحالی کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتا ہے اور ان کی خوشحالی کو مستقر رکھنے کے لیے مددگار ہوتا ہے۔ غریب کے دوست بھی غریب ہوتے ہیں اور ان دوستوں کی سوچ بھی غریب ہوتی ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ عقاباں دے یار عقاب تے کاواں دے یار کاں، یعنی عقاب ایک عقاب سے ہی دوستی کرنا پسند کرتا ہے اور کووں کے ساتھ خوش رہتے ہیں۔ امیر اور کامیاب لوگ مسائل اور رکاوٹوں سے نہیں گھبراتے، وہ انہیں کامیابی کے راستے کے لیے لازم ملزم سمجھتے ہیں۔ وہ بعد مخلف سے پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ انہیں اونچا اڑاتی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک پرسکون سمندر کبھی اچھا ملا پیدا نہیں کرتا۔ غریب لوگ مسائل اور پریشانیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے وہ کامیابی سے بھی ہمیشہ کے لیے بچ جاتے ہیں۔ خوشحال لوگ اپنی مناسب عمر سے ہی پیسے کو سیو کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ غریب اول تو پیسے کماتا ہی اتنے ہیں جتنے اس کی ضروریات زندگی کے لیے ضروری ہوں، لیکن اگر کبھی اس کے پاس زیادہ پیسے ہوں تو وہ انہیں فضول کاموں میں اڑا دیتا ہے۔ ناکام نے سوچا کہ قطرے سے کیا بنتا ہے، کامیاب بولا قطرہ قطرہ ملے تو دریا بنتا ہے۔ امیر لوگ زندگی کی ابتدائی دن سخت محنت سے گزارتے ہیں اور آخری دنوں میں اپنی زندگی کے پھلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ غریب ساری زندگی کے لہو کے بیل کی طرح محنت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، اس نے زندگی میں ایک بھی غیر معمولی کوشش اور جد و جہد نہیں کی ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ خود کو علم، مہارت اور فن اور تعلیم کی مدد سے قیمتی بناتا ہے۔ غریب ہمیشہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اسے کتاب سے دوستی کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں صرف ایک بندہ ہے جو آپ کے حالات کو بدل سکتا ہے۔ وہ بندہ اگر چاہے تو آپ کو تاریکی سے روشنی، پستی سے بلندی، مایوسی سے خوشحالی اور نا امیدی سے کامیابی تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، آپ خود ہیں۔ آپ با اختیار ہیں کہ آپ خوشحال ہوں، آپ امیر ہوں اور آپ کامیاب ہوں۔ اگر آپ با اختیار نہ ہوتے تو قرآن میں واضح فرمان الہی نہ ہوتا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کامیاب اور امیر بننے کے لیے اگر آپ کو اپنی سوچنے کا انداز بدلنا پڑے تو یہ کام اتنا مہنگا نہیں، فقط آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہے۔ حالات بدلنے کے لیے خیالات کو بدلا جا سکتا ہے۔ آئیں ان افکار کو اپنائیں جن کے متعلق مارک ویکٹر نے یہ کہا: امیر بننے اور سدا امیر رہنے کے لیے یہ دانش کے فکرے آپ اور آپ کے بچوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سوچ، جذبات اور احساس پر حاوی طاقت۔ ہم حالات کے مارے ہوئے بھی بن سکتے ہیں اور ہم ان کو فتح بھی کر سکتے ہیں۔ ہم چاہیں تو کچھ بھی بن سکتے ہیں اور اپنی شکست کو فتح میں بدل سکتے ہیں۔ ہم چاہیں تو اپنی کامیابیوں میں لاتعداد محروم اور غریب لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں۔ ہم چاہیں تو دوسروں کے لیے ایک بہترین مثال بن سکتے ہیں۔ ہم چاہیں تو جہالت کی تاریکی ختم کر دین اور علم و دانش کی شمع روشن کر دیں۔ ہم دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹین ایورسٹ کو فتح کر لیں، کیونکہ وہ جتنا بلند ہو سکتی تھی ہو چکی ہے، لیکن ہمارا جذبہ اور ہمت بلند سے بلند ہوتا جا رہا ہے اور اس کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ ہم چاہیں تو اپنا نام تاریخ کی کتابوں میں سنہری حرف میں لکھ دیں، لیکن یہ سب کچھ کرنے سے پہلے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا۔ اس کام کے بغیر دنیا کا کوئی انسان عظمت اور بلندی حاصل نہیں کر سکا۔ وہ اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنے اقدار، ویلیوز، رجحانات اور ترجیحات کو جان لیں اور پھر ان میں مناسب تبدیلی کر کے ان اقدار، رجحانات اور ترجیحات کو اس قابل بنا دیں کہ وہ ہمیں ہماری منزل اور مقصد تک پہنچا دیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق کسی شخص کی کامیابی کا صرف 15% دار و مدار ذہانت، تعلیم اور ٹیلنٹ اور قسمت پر ہوتا ہے، جبکہ 85% حصہ اقدار، ترجیحات اور رجحانات کا ہوتا ہے۔ بہترین اقدار کامیابی کا نقطہ آغاز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی شخص کے مستقبل کے حالات جاننے ہوں تو اس کی آج کی اقدار کو جان لیں، آپ کے سامنے اس کے مستقبل کی تصویر واضح ہو جائے گی۔ آپ یہ جان چکے ہوں گے کامیابی کے سفر میں سوچنے کا انداز بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سوچ آپ کے عمل کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ آپ کا عمل آپ کے رویے کو ظاہر کرتا ہے، آپ کا رویہ آپ کے کردار کا حصہ ہوتا ہے اور آپ کا کردار آپ کی قسمت بناتا ہے۔
لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ آپ کی سوچ، عمل، رویہ، عادات اور کردار پس پردہ محرکات میں آپ کے رجحانات، ترجیحات اور اقدار سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ ایسی سوچیں جو آپ کو بار بار سوچتے ہیں آپ کی ناکامی یا کامیابی کی ذمہ دار ہوتی ہیں، لیکن یہ سوچیں آپ کچھ مخصوص اقدار کی وجہ سے سوچتے ہیں۔ ہم اپنے جذبات اور احساس کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اقدار بدلنے ہوں گے، کیونکہ جب ہم سبب کو بدلتے ہیں تو نتائج خود بخود بدل جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو نظر انداز کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے قابل احترام نہیں، بلکہ آپ اپنی ذات میں یا بات میں وہ تبدیلی نہیں لا رہے جو دوسرا دیکھنا اور سننا چاہتا ہے۔ اکثر لوگ اس حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں کہ وہ صرف ایک مادی جسم ہی نہیں کے نام نہیں، بلکہ وہ جسم میں موجود دل کے جذبات اور ذہن کے خیالات کے بھی مالک ہیں۔ تقریباً دنیا کے تمام انسانوں کو ایک جیسا مادی جسم عطا ہوا ہے، لیکن سب کے جذبات، احساسات اور خیالات مختلف ہیں، کیونکہ سب کے اقدار مختلف ہیں۔ بہترین کھلاڑی، کامیاب سیاستدان، امیر ترین بزنس مین، اچھا مصنف اور اعلیٰ مقام پر فیض ولی اللہ دراصل تحریک آفرین اور زبردست اقدار کے حامل ہوتے ہیں۔ بڑے لوگ اپنے اقدار اور ترجیحات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ جن لوگوں کی اقدار واضح ہوتے ہیں ان کا علم اور عمل برابر ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز کے انتخاب میں اپنے اقدار کو سامنے رکھتے ہیں، وہ ہر لمحہ اپنے اقدار کے مطابق گزارتے ہیں۔ اقدار کی فرق کی وجہ سے سب کا نقطہ نظر بھی جدا ہوتا ہے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے دو سوال اٹھتے ہیں، ایک یہ کہ اقدار اور ترجیحات کیا ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اقدار اور رجحانات ہم میں کیسا پیدا ہو جاتے ہیں۔ اقدار کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی اولین ترجیح کیا ہے، کس چیز کے بغیر آپ کی زندگی بے معنی ہے، آپ کن احساسات اور جذبات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، آپ کی تلاش کیا ہے، وہ کون سے نتائج ہیں جن کو حاصل کر کے آپ بہت خوش ہوں گے، آپ کو کیا زیادہ عزیز ہیں، آپ کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، اور آپ کے لیے کیا کچھ بہت ضروری ہے۔ زیادہ تر لوگ ان سوالات کا جواب کچھ اس طرح سے دیتے ہیں، میری زندگی میں کامیابی حاصل کرنا بہت ضروری ہے، میں عزت و احترام کو بہت اہمیت دیتا ہوں، میں آزادی سے جینا چاہتا ہوں، دولت کے بغیر میری زندگی کچھ بھی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، میں سکون و آرام کو بہت پسند کرتا ہوں، صحت کے بغیر تمام کامیابیاں بیکار ہیں، میں ایک محفوظ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں جذبے اور مہم جوئی کو بہت اہم سمجھتا ہوں۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ تو ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن تھوڑا سا غور فکر کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ جذبات ہمیں بہت زیادہ خوشی دیتے ہیں، جبکہ کچھ زیادہ فرصت کا باعث نہیں بنتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام جذبات ہمارے لیے یکساں اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔ اب آپ ان احساسات میں سے 3 انتہائی ضروری اور اہم کو انتخاب کریں جن کے بغیر آپ کی زندگی بے معنی ہے اور جن کی موجودگی آپ کے لیے لطف کا سبب بن سکتی ہے۔ ان جذبات و احساسات کا انتخاب آپ کی ترجیحات اور اقدار کو واضح کر دے گا۔ یہ اقدار آپ کی کامیابی کے لیے ایک قطب نما کا کام کریں گے۔ سوائے ان لوگوں کے کوئی کارنامے انجام نہیں دے سکتا، انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسی شے موجود ہے جو حالات کو بدل کر رکھ دے گی۔ یہ شے ان کے باکمال اقدار ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اعلیٰ ترین سے کم کو حاصل کرنے کا سوچا ہوتا ہے تو آپ لازماً ناکام ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے ایک ایسی کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جس کے متعلق آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں تو آپ ناکام بھی نہیں ہوں گے، بلکہ آپ ویسے ہی رہیں گے جیسے آج کل ہیں، کیونکہ آپ نے اس کے متعلق سوچا ہی نہیں۔ وہ چیز جو آپ کے تصور میں نہیں آتی آپ کو کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ آپ اعلیٰ سے کم پر قناعت نہ کریں اور کامیابی کے اصول کے لیے واضح اقدار انتخاب کریں، انشاءاللہ منزل خود آپ کے قدموں تلے پہنچ جائے گی۔ انسان کا اندر خوبصورت ہو تو اسے باہر بھی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ زندگی کی ابتدائی دنوں کے واقعات، حالات، بڑوں کی نصیحت، ماحول، ذہنی کیفیات، حادثات، ناقابل فراموش ایام، دوسروں کی تنقید اور تعریف، دوست، احباب، میڈیا، آپ کے اندر آپ سے کی جانے والے سوالات اور عقائد، نظریات ہمارے اندر اقدار کو جنم دیتے ہیں۔ ان عنصر کی وجہ سے ہماری ترجیحات بن جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ راستے کو ترجیح بنا لیتے ہیں اور منزل کو بھول جاتے ہیں۔ سیڑھی کا کام بلندی تک لے جانا ہے، سیڑھی ذریعہ ہے اور بلندی مقصد ہے۔ کئی لوگ دولت کی بہتاب کے باوجود سکون و چین نہیں پاتے، اس کی وجہ بھی اقدار کا واضح نہ ہونا ہے۔ کیونکہ اقدار بھی واضح ہوں تو یہ ہمیں
تحریک دیتی ہیں اور ہماری راحت کا باعث بنتی ہیں۔ جن لوگوں کو فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے ان کے اقدار واضح نہیں ہوتے۔ اقدار کے انتخاب کے بعد ہر شے اقدار کے مطابق منتخب کرنی چاہیے۔ ہمارے اقدار وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن جینیس اور سپرمین وہ ہیں جو مناسب تبدیلی کے بعد بھی ان کے مطابق ہی زندگی بسر کرے۔ اقدار کی تبدیلی کے بعد آپ کے احساسات اور رویے بدل جاتے ہیں، اور جب آپ کا باطن بدلتا ہے تو آپ کا ظاہر بھی بدل جاتا ہے۔ جو اپنے اندرونی حالات کو درست رکھتا ہے خدا اس کے ظاہر کو بھی درست کر دیتا ہے۔ حضرت علی۔ جو لوگ صحت کو اپنی ترجیح اول نہیں سمجھتے وہ سگریٹ پینے اور کھانا کھانے میں لاپرواہی برتنے لگتے ہیں۔ جس شخص کی پہلی ترجیح دوسروں کی مدد کرنا ہے وہ پیسے سے محبت نہیں کرتا۔ وہ شخص جس کی ٹاپ پیروٹی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے وہ ولی اللہ کہلاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ دوسروں کی ترجیحات اور اقدار کو جان کر دوسروں کی اہلیت کو جان سکتے ہیں۔ انسان اپنی وابستگی سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے رجحانات ہوں گے ویسے ہماری رائے ہوگی۔ دوسروں کے اقدار جان کر آپ ان سے ایک مضبوط تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور ان سے مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے والدین کے اقدار کا احترام کریں گے تو وہ آپ سے خوش ہوں گے۔ استاد کے اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ استاد کے داد اور شاباش کے مستحق ٹھہرائیں گے۔ کسی کو نوکری دینے سے پہلے اس سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے سب سے اہم بات کیا ہے، وہ کس ویلیو کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس سوال کے جواب سے آپ کینڈیڈیٹ کی شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ اس طاقت کو جان چکے ہیں جو آپ کی سوچ، جذبات اور احساسات پر حاوی ہے۔ اس لیے آپ اب کامیابی کے سفر کو شروع کرنے کا انتظار نہ کریں اور فوری اپنی 5 واضح اقدار اور ترجیحات تحریر کریں۔ یہ بھی لکھیں کہ آپ کن جذبات سے بچنا چاہتے ہیں۔ مثال، رد کیا جانا، غصہ، تنہائی، ڈپریشن، ناکامی، تذلیل، احساس گناہ وغیرہ۔ اس طرح آپ اپنی کامیابی کا روڈ میپ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنی کامیابی کا واضح جواز پتہ لگ جائے گا۔ آپ کا ہر عمل آپ کے اقدار کے تابع ہوگا۔ آپ کی سوچ آپ کی ترجیحات کے مرہون منت ہوگی اور آپ تمام حالات اور معاملات کو اپنے قابو میں کر کے ایک شاندار مستقبل کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ جب تک کوئی شخص اپنے اقدار کے مطابق جینے کا فیصلہ نہ کرے وہ کامیابی اور کامرانی حاصل نہیں کر سکتا۔ محترمہ فاطمہ جناح۔ کامیاب لوگ آخر کیا کرتے ہیں؟ کامیاب لوگ چھوٹے چھوٹے تجربات سے بڑے بڑے سبق سیکھتے ہیں۔ دانائی تجربات اور تصورات کے نچوڑ کا ہی تو نام ہے۔ ایک ہی واقعے کے متعلق سب کا انداز نظر مختلف ہوتا ہے، اس لیے ایک ہی تجربے کے نتائج بھی سب کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر منزل پہ لے جانے والا راستہ بند ہو تو بے شمار لوگ ہمت ہار کر رکاوٹ کو منزل بنا لیتے ہیں، اور کچھ خوش نصیب لوگ اپنی محنت اور لگن کے دم سے راستہ بنا لیتے ہیں یا کوئی نیا راستہ پا لیتے ہیں۔ دنیا کی ہر ایجاد کبھی فقط خواب اور تصور تھی۔ عظیم لوگ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بے شمار دفعہ کی ناکامی کے باوجود مایوس نہیں ہوتے۔ وہ مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور ایک دن وہ اپنی منزل مقصود کو حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا کچھ موجود ہے یا یہ اہم نہیں، بلکہ آپ کیا مقصد ٹارگیٹس رکھتے ہیں یہ آپ کو اہم بنا دے گا۔ کامیابی کے آفاقی اصول یونیورسل لاز ہیں۔ یہ اصول ہر اس شخص کو فائدہ دینے لگتے ہیں جو ان پر عمل کرتا ہے۔ یہ اصول حسب نسب، رنگ و مذہب، قوم اور علاقے کی تبدیلی سے اثر انداز نہیں ہوتے۔ دنیا کے کامیاب لوگ اپنی ابتدائی زندگی میں سخت مشکلات اور غربت کا سامنا کرتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کی ناکامیوں اور غلطیوں کی ذمہ داری قبول کی۔ حالات ان کو نہ بدل سکے بلکہ انہوں نے حالات کو بدل ڈالا۔ اپنی ہر چیز جیسا کہ صحت، پیسہ، وقت، سکون، چین اور تمام ذہنی و جسمانی توانائی ایک ہی مقصد کے نام لگا دیں اور آخرکار دنیا میں ایک مثال بنے۔ مقصد زندگی، کامیابی کی لگن، جوش و خروش، دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اور سخت محنت کی عادت کامیاب لوگوں کے لیے سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے لیکن ان کی عادات واقعات کا ملنا عطیہ خداوندی سے کم نہیں۔ دولت سے کئی گنا قیمتی وہ محنت کرنے والا جسم اور غور و فکر کرنے والا ذہن ہے جو دولت کی فراوانی کو مکمل بنا دیتا ہے۔ اس لیے کامیاب لوگ اپنے حال کو خوشحال بنانا شروع کر دیتے ہیں جس سے ان کا مستقبل بدحال ہونے سے بچ جاتا ہے۔ کسی نے ایک کروڑ پتی انسان سے پوچھا کہ آپ کے کروڑ پتی بننے کا راز کیا ہے، تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو لاکھ پتی بنا دیا جس کی وجہ سے میں کروڑ پتی بن گیا۔ کوئی بھی افراد اکیلا کچھ نہیں کر سکتا بلکہ ہر
قدم پر آپ کو دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی اپنی ذہنی صلاحیت کے لیے آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا، کوئی آپ کے لیے محنت و مشقت کرنے کے لیے تیار ہے، اور کوئی آپ کی رہنمائی کرنا چاہے گا بشرطیہ کہ آپ ان کی ضروریات کو پورا کرنا جانتے ہو۔ وہ شخص جنتی ہے جو دوسروں کو جنت میں جانے کی مدد فراہم کرتا ہے۔ اس لیے ایسے کامیابی جس میں آپ تنہا شریک ہوں ناکامی کے مترادف ہے۔ ایک عظیم شخص اچانک عظمت حاصل نہیں کرتا، بلکہ اس کی عظمت میں بے شمار دنوں اور راتوں کی محنت شامل ہوتی ہے۔ محنت میں عظمت ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن اس فقرے کو تمام لوگ جاننے کے باوجود بھی یقین کی حد تک ماننے کو تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ محنت کے بجائے قسمت کی دیوی مہربان ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کامیاب لوگ سخت محنت اور کوشش کرتے ہیں، اور وہ کام جو وہ خود نہیں کر سکتے خدا اور قسمت پر چھوڑ دیتے ہیں اور آخرکار کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر تھا مس اسٹینلے نے 25 سال 733 کروڑ پتی لوگوں کا مطالعہ کیا۔ ان کی ریسرچ کے مطابق کامیاب کے اموال میں محنت کا 5واں اور قسمت کا 27واں نمبر ہے۔ اس لیے دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر کامیاب انسان محنت پر یقین رکھتا ہے اور سخت محنت سے اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ آگے بڑھنے والے لوگ اس علم پر اتفاق نہیں کرتے جو آج ان کے پاس موجود ہے۔ وہ ہر روز کچھ نیا سیکھتے ہیں۔ ان میں اپنی غلطی ماننے اور اپنی اصلاح کرنے کا حوصلہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ امپروومنٹ، کانسٹنٹ اینڈ نیور اینڈنگ کے قائل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ منفرد بننے کے لیے کردار اور شخصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کا آج کا دن گزشتہ دن کے برابر نہیں ہوتا۔ یہ سیکھنے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ نااہل لوگوں کو جب کوئی بات بتائی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پہلے ہی پتہ ہے، جبکہ سمجھدار کہتا ہے کہ بے شک یہ بات مجھے 100% پتہ ہے، لیکن میں اس نصیحت پر کتنے فیصد عمل کر رہا ہوں۔ اس خود کلامی انٹرا کمیونیکیشن کی وجہ سے کامیاب لوگوں کی ذاتی بہتری کا عمل جاری رہتا ہے۔ کچھ لوگ اندھیروں میں راستہ تلاش کر لیتے ہیں اور کچھ اجالوں کے میلے میں صرف دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ کچھ کر دکھانے والے لوگوں کے پاس راستے بے شمار، جبکہ سست کاہل گھر میں رہنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ عظیم لوگ خطرہ مول لینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ وہ خود کو ایک مسافر سمجھتے ہیں اور زندگی کو ایک سفر جانتے ہیں۔ وہ اپنی انفرادیت کو ظاہر کرنے کے لیے اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی اس دنیا میں آئے تھے، کچھ خاص کر جاتے ہیں اور امر ہو جاتے ہیں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دیتا ہے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ مجھے بھی آپ سے گلہ ہے۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ گلہ شکوہ کرنا ہر دوسرے فرد کی عادت ہے۔ چمکتا دن ہو تو دھوپ کا گلہ، اور برسات میں بارش کا گلہ عام سننے میں آتا ہے۔ کبھی کسی کی طاقت کا گلہ اور کبھی اپنے بے بسی کا شکوہ کرنا بھی ایک عادت ہے اور مزاج بھی۔ آپ کو بے شمار لوگ ایسے نظر آئیں گے جو صبح صبح اخبار سے دنیا کی بدترین حادثاتی خبریں اٹھا کر پورا دن کھانے کی میز، دفتر کے اندر شاپنگ کرتے ہوئے، بیوی بچوں کے ساتھ اور سفر میں ساتھیوں کے ساتھ تبصرے کرتے نظر آئیں گے، کیونکہ اب ہمارے ہاں خاموشی کے بجائے بولنے کو عبادت سمجھا جاتا ہے، اور اس لیے ہر کوئی فضول بولنے کے بجائے بامقصد گلہ کرتا نظر آتا ہے۔ کبھی غور کیجئے کہ ہم لوگ سب کاموں میں سمجھداری دکھاتے ہیں سوائے گلہ کرنے کے۔ اچھے فنکار ہونے کے باوجود جو ایک عجیب حکامت ہم سے سرزد ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ گلہ کبھی متعلق لوگوں سے نہیں کرتے۔ مثال، موسم خراب ہو تو ہم دفتر کے باس سے گلہ کرنے میں مصروف عمل نظر آتے ہیں، حالانکہ ہمارے باس کا موسم کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ دفتر کی مصروفیات کا گلہ اپنی بیوی سے کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ بیچاری کاموں کی ماری کیا جانے کہ دفتر کیا بلا ہے۔ بچے ہمارے نااہل اور نالائق ہوں گے تو گلہ ہمارے استاد جی سے ہوگا کہ آپ جناب خود قابل نہیں، اس لیے ہم آپ کو قابل احترام خیال نہیں کرتے۔ حالانکہ بچوں کو جس استاد کو آپ محترم نہیں سمجھتے، آپ کے بچے اس استاد کو محترم کیسے جانیں؟ اور پیٹ میں درد ہمارے ہوتا ہے اور گلہ گاجروں سے ہے۔ یہی حال رہا تو یہ عادت پختہ ہو جائے گی کہ گھر سے سائیکل چوری کی رپورٹ ہم سوئی گیس کے دفتر درج کروانے جائیں گے، اور بجلی کا بل یقیناً پولیس اسٹیشن میں جمع کروانے پر بزد ہوں گے۔ اگر ہماری باتیں مناسب معلوم نہیں ہوتی تو ہم آپ کا یہ گلہ دل سے ماننے کو تیار ہیں کہ غیر متعلق لوگوں سے گلہ کرنے کی عادت متعلقہ افراد سے بار بار گلہ کرنے کے تجربے کا نتیجہ ہی تو ہے۔ مانا کہ گلہ کرنا بری بات ہے، لیکن کبھی غور کریں کہ گلہ زیادہ تر وہ لوگ کرتے نظر آتے ہیں جو بے بس ہیں۔ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ گلہ ضرور کر سکتا ہے۔
انسان کی کوئی نہ سنے تو اسے دیواروں سے بات کرنے میں بھی لطف آتا ہے۔ ویسے بھی بے بس انسان کا ہاتھ نہ تو غاصب کا گریبان پکڑنے کی ہمت رکھتا ہے اور نہ اس کی آواز حکمران کے قلعے کی دیوار کو پھلانگ سکتی ہے۔ سو یہ دونوں کام چھوڑ کر وہ آسان اور پرلطف کام کرتا ہے، یعنی گلہ کرنا۔ لیکن صرف شکوہ اور گلہ کرنے سے کیا بدل سکتا ہے؟ بے بسی کی بسی تب دور ہو سکتی ہے جب اس کے دل میں یہ یقین پختہ ہو جائے کہ اس کے دونوں ہاتھ اگر مالک کل کائنات کے سامنے کچھ مانگنے کے لیے دعاگو ہوں اور اس کی آنکھیں آنسو سے وضو کر لیں، تب اس کی آواز آسمان والا بھی سننے کو تیار ہوتا ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کا علاج ہے۔ حضرت واصف علی واصف کہتے ہیں کہ شیخ سعدی جنگل میں ننگے پاؤں جا رہے تھے۔ دل میں خیال آیا کہ میرا رب مجھ سے کہاں مہربان ہے، میں اس کا بندہ ہوں اور وہ مجھے ننگے پاؤں چلا رہا ہے۔ کچھ فاصلے طے کیا تو ایک دیکھتا ہے کہ ایک شخص بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اس کے دونوں ٹانگوں ہی سلامت نہیں۔ آپ نے فوری توبہ کی اور ساتھ ہی ساتھ شکر ادا کیا کہ مالک تو نے مجھے ٹانگیں تو سلامت دی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والے گلہ کرنے کے بجائے شکر کرتے ہیں۔ در حقیقت گلہ کرنا ناسمجھی کی علامت ہے۔ دوست کی بے وفائی کا گلہ کرنے والا اپنی سمجھ کا گلہ کرے کہ اس بے وفا کو دوست سمجھا۔ زندگی کو دلکش بنانے کے لیے ایک دلربا اصول کو دل پذیر کر لیجئے کہ جن چیزوں کو بدلنا آپ کے اختیار سے باہر ہے ان کا گلہ کرنا چھوڑ دیجئے، اور جن ناپسند واقعات کو آپ بدل سکتے ہیں ان کا گلہ کیے بغیر اپنی کوشش سے بدل ڈالیے۔ گرتے آسمان کو سنبھالنا آپ کے اختیار میں نہیں، لیکن چھت گر رہی ہو تو بھاگ کر جان بچا جا سکتی ہے۔ جن واقعات کو، جن لوگوں کو، جن نتائج کو اور جن حالات کو آپ مخلص ہو کر واقعی بدلنا چاہتے ہیں ان کے لیے دل سے دعا کیجیے۔ اپنا زاویہ نظر بدلیے۔ زندگی شکوہ کرنے سے نہیں بدلے گی۔ کم ظرف کا غصہ اس کی اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہے۔ اعلیٰ ظرف اپنے غصے سے زمانہ بدل سکتا ہے۔ مثبت انداز فکر اپنایا جائے تو رات کی تاریخی، بیمار کے ایام، مشکلات کے دور، زمانے کی سختیاں اور کانٹوں کی چبھن کو بھی نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے مجھے بھی آپ سے گلہ ہے کہ آپ شکوہ کرتے ہیں خدا نے گلاب کے پھولوں کے ساتھ کانٹوں کو کیوں پیدا کیا، حالانکہ آپ کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کانٹوں کے ساتھ پھول لگا دیے۔ اس سے پہلے کہ بعض اوقات جذبات کا گلہ بڑھ جاتا ہے اور جذبات کو بیان کرنے کے لیے زبان ساتھ نہیں دیتی، ایسی حالت میں آنسو ہی درد دل کو بیان کرتے ہیں۔ ابھی ہم اپنی زبان سے بے بسی کا اقرار کرنے والے ہی ہوتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو نکل کر یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم آپ کی سچائی کا ثبوت ہیں۔ آج جب عمران میرے دفتر میں داخل ہوا تو اس کی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ میں نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہمدردی سے پوچھا، خیر تو ہے؟ وہ بول تو نہ سکا، مگر اس کے جھکے ہوئے سر کے نیچے پڑی اخبار جو اس کے آنسو سے بھیگ چکی تھی مجھے اس بات سے روکنے لگی کہ ابھی یہ پوچھنے کا وقت نہیں، پہلے اس کے جذبات کچھ ٹھنڈا پڑ جائیں، پھر بات چیت کی باری آئے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود کہنے لگا، شاہ صاحب مجھے کچھ دن سے امی کی یاد بہت ستا رہی ہے۔ آج 3 سال ہونے والے ہیں، لیکن ان سے جدائی کا غم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک عجیب پچھتاوا اور بے چارگی کی کیفیت لیے میں جب ان کی قبر پر جاتا ہوں تو دل کو دہلانے دینے والا خیال آتا ہے کہ جیتے جی ایک بات بھی نہ مانی، اب قبروں پر پھول چڑھا کر کیا ملے گا۔ عمران میرا پرانا دوست ہے، اس لیے میں اس بات سے آگاہ تھا کہ عمران کے والدہ کو گزرے 3 برس ہو گئے ہیں۔ پہلے بھی وہ ان کی باتیں بتاتا رہتا تھا، لیکن آج اس کی گفتگو میں آتش فشاں جیسا زور تھا۔ میں نے گرم چائے کا کپ آگے بڑھایا تو وہ بولا کہ امی کہا کرتی تھی کہ بیٹا جب سے تو بڑا ہوا ہے اپنی پڑھائی اور کام میں اتنا مگن ہو گیا ہے کہ 2 گھڑی مجھے شکل بھی نہیں دکھاتا۔ تجھ سے میری کوئی فرمائش نہیں، فقط اتنا تقاضا پورا کر دیا کر کے 2 گھڑی میرے پاس بیٹھ جایا کر۔ میں ان دنوں میں مصروفیت کی انتہا پر تھا۔ میں یہ سوچتا رہا اور پلان کرتا رہا کہ کل سے ان کے لیے کچھ وقت نکالوں گا، لیکن وہ کل کبھی نہ آ سکی اور وہ چلی گئی۔ یہ کہتے ہوئے عمران کا پھر کچھ آنسو نکل آئے۔ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور بولا، شاہ صاحب کمال دیکھیے کہ بچہ تکلیف میں ہو تو ماں کو دعا مانگنے کا طریقہ خود ہی آ جاتا ہے۔ امی کی وفات پر میری عمر 31 برس تھی، لیکن تب تک ایک دن بھی ایسا نہ گزرا کہ میرے گھر آنے سے قبل میری ماں سو چکی ہو۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کا سب سے بہترین تحفہ ماں ہے، جو ماں ہی سراپا محبت ہے۔
ماں سدا ہماری ماں ہی رہتی ہے، چاہے ہم بوڑھے ہو جائیں۔ ایک دن ہم بہن بھائی کو بٹھا کر کہنے لگی، بیٹا میں نے صرف تمہیں ہی نہیں تمہارے ابو کو بھی پالا ہے، وہ تو بہت لاپرواہ تھے، مجھے ہی ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ بیٹا میں نے تم لوگوں کے لیے اپنی امی ابو کو چھوڑ کر اور زندگی تم لوگوں کے نام کر دی، کبھی تمہیں ان باتوں کا احساس ہوگا۔ بہرحال عمران اپنے دل کا درد بیان کر کے چلا گیا اور میں جذبات اور خیالات کی ایک نئی دنیا میں پہنچ گیا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جب ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھ پر کس کا زیادہ حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا گیا کہ کس کا زیادہ حق ہے؟ جواب آیا تیری ماں کا۔ تیسری بار بھی یہی جواب آیا اور چوتھی بار جواب آیا کہ تیرے باپ کا، یعنی ایک انسان پر ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کی عظیم انسان بھی ماں کی گود سے عظمت کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ مولانا شوکت علی ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ہماری ماں نے ہمیں زندہ رہنے اور آزادی سے زندگی گزارنے کا سبق دیا۔ گود سے قبر تک علم حاصل کرنے کا حکم ہے، یعنی ماں کی گود بچے کے لیے علم کی پہلی درسگاہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے افضل عمل والدین کی خدمت کو قرار دیا ہے۔ آپ کی خوشیوں کو دوبلا کرنے والی ذات کا نام ماں ہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ناکام والدین کی کامیاب اولاد در حقیقت والدین کی ہی کامیابی کو ظاہر کرتی ہے۔ کمال دیکھیے کہ خدا تعالیٰ جب اپنی محبت کا بیان دینے لگتا ہے تو فرماتا ہے کہ میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، یعنی محبت کے الفاظ کی شدت کو بھی ماں کی ممتا کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا۔ آقائے دو جہاں فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ابھی میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ فون کی گھنٹی بجی اور خیال کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ فون پر دوسری طرف عمران کی درد بھری آواز تھی۔ وہ بولا، شاہ صاحب آپ پڑھاتے ہیں، خدا را آپ تمام بچوں کو نصیحت کیجئے کہ وہ آج ہی اپنی جنت کی ٹکٹ پکی کریں۔ یہ نہ ہو کہ ماں کی خدمت کا موقع ہاتھ سے نکل جائے اور ماں ہمیں چھوڑ کر اس کے پاس چلی جائے جس نے ہمیں 70 ماؤں کے برابر پیار دینا ہے۔ اب عمران جذبات کی شدت میں مزید بول نہیں سکتا تھا اور میرے سامنے پڑا اخبار ایک بار پھر آنسوؤں سے ترک ہونے لگا۔